آج کی اس تفصیلی گفتگو کا مرکز تراویح کے 14ویں دن کا خلاصہ ہے، جس میں سورہ انبیاء اور سورہ حج کے حیرت انگیز مضامین شامل ہیں۔ ہم صرف ان ماخذوں میں چھپے ہوئے کائنات کی تخلیق کے اشاروں، انسانی رویوں کی الجھنوں اور تاریخ کے ان اسباق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو آج بھی اتنے ہی کارآمد ہیں۔ یہ واقعی بہت دلچسپ نقطۂ آغاز ہے۔ تو سورہ انبیاء کے مضامین میں کائنات کی ابتدا کا جو تصور ہے وہ مجھے ذاتی طور پر بہت مسحور کن لگتا ہے۔ ہاں، وہ بگ بینگ والا حوالہ مجھے بھی وہ سب سے زیادہ حیران کن لگا۔ مطلب اس میں کائنات کی تخلیق کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ آج کی جدید ایسٹرو فزکس سے کس قدر مشابہت رکھتا ہے۔ 100% مشابہت ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک وقت تھا جب زمین اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، ایک ٹھوس اکائی کی طرح، اور پھر انہیں ایک زبردست طاقت سے الگ کیا گیا۔ یہ تصور ذہن میں آتے ہی ایک بڑے دھماکے کا یعنی بگ بینگ کا خاکہ ابھرتا ہے نا؟ جی ہاں، اور پھر اس دھماکے اور علیحدگی کے فوراً بعد ایک اور زبردست دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ پانی والی بات تو آج کی سائنس کا بھی بنیادی اصول ہے۔ ہم جب بھی خلا میں زندگی تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ڈھونڈتے ہیں؟ ہم پانی ڈھونڈتے ہیں۔ مریخ ہو یا چاند یا کوئی اور سیارہ، ساری سائنسی تحقیق اسی ایک عنصر کے گرد گھومتی ہے جس کا ذکر ان متون میں صدیوں پہلے کر دیا گیا تھا۔ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، اسی صورت میں زندگی کی حقیقت کو ایک اور زاویے سے بھی بیان کیا گیا ہے جہاں موت اور حیات کے فلسفے پر بڑی گہری بات کی گئی ہے۔ آپ اس مشہور جملے کی بات کر رہی ہیں کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے؟ ہاں بالکل، یہاں لفظ چکھنا بہت معنی خیز لگا مجھے۔ مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ موت ختم کر دے گی، بلکہ یہ ایک تجربہ ہے جس سے گزرنا ہے۔ موت کو ایک ذائقے کے طور پر پیش کرنا انسان کو ایک نیا زاویہ دیتا ہے۔ یہ کوئی حتمی اختتام نہیں ہے، بلکہ محض ایک مرحلہ ہے۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ دراصل ایک امتحان گاہ ہے، انسان کو کبھی خوشحالی دے کر اور کبھی سخت تکالیف میں مبتلا کر کے آزمایا جاتا ہے۔ اور عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ مصیبت ہی آزمائش ہے، لیکن یہاں دولت اور آسانی کو بھی ایک کڑی آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ در حقیقت میری نظر میں خوشحالی کی آزمائش غربت کی آزمائش سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو اس کے اندر تکبر اور غفلت پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی نفسیاتی حقیقت ہے۔ اور اسی امتحان کے منطقی انجام کے طور پر پھر انصاف کا وہ تصور پیش کیا گیا ہے جو قیامت کے دن قائم ہوگا۔ ایسا بے عیب ترازو جس میں رائی کے دانے کے برابر یعنی ذرہ بھر عمل بھی تولا جائے گا۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا برائی رائے گا نہیں جائے گی۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف بے انصافی اور حق تلفی نظر آتی ہے، یہ تصور کہ کائنات کے نظام میں حتمی انصاف موجود ہے ایک عجیب سا سکون بھی دیتا ہے اور سچی بات ہے، خوف بھی۔ احتساب کی یہ باریک بینی واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، اور اسی احتساب اور رہنمائی کے لیے جو انبیاء بھیجے گئے ان کے حوالے سے اس دور کے لوگوں کا ایک بڑا معصومانہ اعتراض سامنے آتا ہے۔ آپ مکہ والوں کے اس اعتراض کی بات کر رہے ہیں کہ نبی تو بالکل عام انسانوں کی طرح ہیں؟ جی بالکل۔ انہیں بڑی حیرت تھی کہ یہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، انہیں بھوک لگتی ہے، وہ بیمار پڑتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ آسمانی نمائندے کو تو فرشتوں کی طرح ہونا چاہیے جو ان تمام بشری کمزوریوں سے پاک ہو۔ یہ ایک ایسی نفسیاتی الجھن ہے جو آج بھی ہم انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ ہم اپنے ہیروز کو ہمیشہ مافوق الفطرت دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان متون میں اس اعتراض کا جو جواب دیا گیا ہے وہ انتہائی کمال کا ہے۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ انبیاء کا انسان ہونا ہی تو ان کی سب سے بڑی خوبی اور ضرورت تھی۔ یعنی اگر کوئی فرشتہ آ کر کہتا کہ بھوک میں صبر کرو یا تکلیف میں ہمت نہ ہارو تو انسان فوراً کہتا کہ تم تو فرشتے ہو، تمہیں کیا معلوم بھوک کیا ہوتی ہے اور درد کیا ہوتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ ایک انسان ہی دوسرے انسان کے لیے عملی نمونہ بن سکتا ہے جو انہی تکلیفوں اور جذبات سے گزرے جن سے ایک عام آدمی گزرتا ہے۔ یہ دلیل اتنی مضبوط ہے کہ اس کے بعد فرشتوں والی بحث کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ اور جب ہم ان انسانی انبیاء کی جدوجہد کو دیکھتے ہیں تو ان کے واقعات میں ایک عجیب سی کشش نظر آتی ہے۔ خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جس میں انہوں نے اپنی قوم کی ذہن سازی کے لیے جو طریقہ اپنایا وہ کسی ماہر نفسیات کے کام سے کم نہیں لگتا۔
وہ بت خانے والا واقعہ جس میں انہوں نے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا تھا، لیکن جان بوجھ کر سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ ہاں، یہ محض بت شکنی نہیں تھی، یہ ایک سوچی سمجھی نفسیاتی حکمت عملی تھی۔ جب لوگ غصے میں آئے اور پوچھا کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا ہے، تو انہوں نے اس بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اسی سے پوچھ لو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ قوم کے لوگ ایک لمحے کے لیے رکیں اور اپنی عقل کا استعمال کریں۔ جو ہستی خود بول نہیں سکتی، اپنے حق میں گواہی نہیں دے سکتی، وہ اس کائنات کی خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے ان کے عقائد کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ لیکن اس عقلی شکست کے بعد قوم کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے سوچنے کے بجائے طاقت اور جبر کا راستہ چنا۔ جب انسان کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ تشدد پر اتر آتا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو ایک دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ مگر وہاں جو کائناتی اصول بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث بن گئی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان حق کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جائے تو فطرت کے قانون بھی اس کے حق میں بدل سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا فلسطین کی اس بابرکت زمین کی طرف ہجرت کر جانا ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ اور اگر ہم انصاف اور حکمت کی بات کر ہی رہے ہیں تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کا وہ واقعہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، جو کھیت اور بکریوں کے گرد گھومتا ہے۔ او ہاں، وہ محض ایک عدالتی کارروائی نہیں ہے، بلکہ اس میں انصاف کے دو مختلف درجوں کو سمجھایا گیا ہے۔ رات کے وقت کچھ بکریاں کسی کے کھیت میں گھس گئیں اور پوری فصل تباہ کر دی۔ تو حضرت داؤد کا فیصلہ یہ تھا کہ چونکہ نقصان بہت بڑا ہے، اس لیے نقصان کی بھرپائی کے طور پر بکریاں کھیت کے مالک کے حوالے کر دی جائیں۔ یہ ایک مساوی انصاف کی بہترین مثال تھی۔ لیکن پھر حضرت سلیمان جو اس وقت نوجوان تھے، انہوں نے ایک ایسا حل پیش کیا جسے آج ہم مینجمنٹ کی زبان میں ایک پرفیکٹ ون ون صورتحال کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، انہوں نے مشورہ دیا کہ بکریاں کھیت کے مالک کو عارضی طور پر دے دی جائیں تاکہ وہ ان کے دودھ، اون اور دیگر فوائد سے مستفید ہو سکے۔ اور اس دوران بکریوں کا اصل مالک اس کھیت میں دوبارہ محنت کرے اور فصل کو اسی حالت میں واپس لائے جیسی وہ تباہ ہونے سے پہلے تھی۔ اور جب فصل تیار ہو جائے تو کھیت اس کے مالک کو اور بکریاں ان کے مالک کو واپس کر دی جائیں۔ اس فیصلے کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ یہ صرف سزا دینے پر مبنی نہیں تھا۔ یہ بحالی یا ریسٹوریٹو جسٹس کا ایک بہترین ماڈل ہے۔ اس میں کسی فریق کو مکمل طور پر تباہ یا محروم نہیں کیا گیا، دونوں کی معاشی حالت برقرار رہی اور نقصان کا ازالہ بھی ہو گیا۔ آج کے عدالتی نظام میں بھی اگر ایسے تخلیقی فیصلوں کو شامل کیا جائے تو معاشرے کے کئی مسائل بہت آسان طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ یہ بات واقعی سوچنے والی ہے کہ قدیم زمانوں کے یہ فیصلے آج کی دنیا کے لیے کس قدر رہنمائی کا کام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح دیگر انبیاء کی آزمائشوں کا جو ذکر ہے وہ بھی آج کے انسان کی جذباتی کشمکش سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور ان کے بے مثال صبر کو ہی لے لیں۔ آج جب انسان کسی طویل بیماری یا ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو کتنی جلدی ہمت ہار دیتا ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جو اپنی قوم کی مسلسل نافرمانی پر غصے میں آ کر نکل گئے اور بالآخر مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں تنہا رہ گئے۔ یونس علیہ السلام کا وہ تنہائی اور اندھیرے کا تجربہ آج کے دور کی اس تنہائی اور کلاسٹروفوبیا کی کیفیت سے بہت مماثلت رکھتا ہے، جہاں انسان لوگوں کے ہجوم میں بھی خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ وہاں سے ان کی دعا کا نکلنا دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ جب انسان اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیتا ہے تو اندھیرے کے اس عمیق ترین مقام سے بھی نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی ہے۔ بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، جسم کمزور ہو چکا ہے اور بے اولادی کے دکھ میں مبتلا ہیں۔ سائنسی اعتبار سے تو امید کی کوئی کرن باقی نہیں تھی، لیکن ان کی پکار کو سنا گیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ تمام کہانیاں ایک ہی پیغام دیتی ہیں کہ حالات کی تاریکی کو اپنے اندر کی امید بجھانے نہیں دینا چاہیے۔ اور یہی امید دراصل اس حتمی انصاف اور انجام کی طرف لے جاتی ہے جس کا ذکر سورہ حج کے مضامین میں بے حد تفصیل سے ملتا ہے۔ جی، اور سورہ حج کے آغاز کا جو منظر پیش کیا گیا ہے وہ انسان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ قیامت کے دن کے زلزلے اور اس کی ہولناکی کی جو منظر کشی کی گئی ہے وہ بہت شدید ہے۔
یہ بتایا گیا ہے کہ خوف کا عالم یہ ہوگا کہ ایک ماں جو اپنے دودھ پیتے بچے کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتی ہے وہ اس بچے کو بھول جائے گی۔ حاملہ عورتوں کے حمل اس شدید ہیبت سے گر جائیں گے اور لوگ ایسے لڑکھڑاتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے انہوں نے کوئی نشہ کر رکھا ہو، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ یہ سب اس کائناتی واقعے کی دہشت کا نتیجہ ہوگا۔ یہ منظر اتنا لرزہ خیز ہے کہ انسان کی توجہ پوری طرح اس پیغام کی طرف کھنچ جاتی ہے۔ اس منظر کشی کا مقصد صرف ڈرانا نہیں ہے بلکہ انسان کو اس کی روزمرہ کی غفلت بھری نیند سے جھنجھوڑ کر جگانا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس خوفناک منظر کے فوراً بعد گفتگو کا رخ انتہائی سائنسی دلائل کی طرف مڑ جاتا ہے۔ ان لوگوں کے شکوک کا جواب دیا جاتا ہے جو یہ سوچتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی تو دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں۔ اور وہ جواب سیدھے بائیولوجی یا ایمبریولوجی کے حوالے سے دیا گیا ہے۔ انسان کو اس کی اپنی تخلیق کے حیرت انگیز مراحل یاد دلائے گئے ہیں۔ مٹی سے شروعات، پھر ایک نطفے کی صورت میں رحم مادر میں قرار پانا، پھر اس کا جمے ہوئے خون جیسی شکل اختیار کرنا، پھر گوشت کی ایک چھوٹی سی بوٹی بننا، پھر اس میں ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہونا اور آخر میں ایک مکمل انسانی بچے کی شکل میں جنم لینا۔ ہم روزانہ اس زندگی کو اتنا عام سمجھتے ہیں کہ اس بے عیب نظام کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ مراحل ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ جو خالق اتنے پیچیدہ مراحل سے گزار کر ایک انسان تخلیق کر سکتا ہے، کیا اس کے لیے اسی مٹی سے انسان کو دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ یہ دلیل اتنی عام فہم ہے کہ اس پر مزید بحث کی ضرورت نہیں رہتی، اور اسی کو مزید طاقت دینے کے لیے مردہ اور بنجر زمین کی خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ مردہ زمین کی مثال زندگی کے قدرتی تسلسل کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ زمین خشک اور بنجر ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اس پر بارش برستی ہے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ یہ دراصل قیامت کے دن انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کا ایک استعارہ ہے۔ بارش کے ذریعے زمین کا زندہ ہونا اور مرنے کے بعد انسان کا زندہ ہونا ایک ہی قانون کا حصہ ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود انسان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ اس حوالے سے ایک اصطلاح استعمال کی گئی ہے، کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرنا۔ یہ تو آج کے انسان کی ہو بہو تصویر ہے، مطلب مشروط طور پر ایمان لانا۔ جب تک زندگی میں کامیابیاں مل رہی ہیں، صحت اچھی ہے، تب تک خدا بھی بہت مہربان لگتا ہے۔ اور جیسے ہی کوئی بیماری آ گھیرتی ہے یا نقصان ہوتا ہے تو یہی انسان فوراً اپنا رخ بدل لیتا ہے، مایوسی کا شکار ہو کر ہر چیز سے منکر ہو جاتا ہے۔ اسی رویے کی کلئی کھولنے کے لیے مکھی کی ایک غیر معمولی مثال دی گئی ہے۔ مکھی کا انتخاب کمال کی حکمت رکھتا ہے۔ حقیر سمجھی جانے والی یہ مخلوق، چیلنج یہ نہیں دیا گیا کہ پہاڑ بناؤ، بلکہ کہا گیا ہے کہ جن جھوٹے سہاروں کو تم پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور بات صرف تخلیق تک محدود نہیں رہی۔ چیلنج یہ ہے کہ اگر وہ مکھی ان کے سامنے رکھی ہوئی کسی چیز سے کوئی ذرہ چھین کر اڑ جائے تو یہ تمام طاقتیں مل کر اس مکھی سے وہ معمولی سی چیز واپس نہیں لے سکتی۔ یہ انسان اور اس کے بنائے گئے نظاموں کی بے بسی کی انتہا ہے۔ طلب کرنے والا اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے دونوں ہی کمزور ہیں۔ ان دلائل کے بعد گفتگو اس انجام کی طرف بڑھتی ہے جو حق کو ماننے اور نہ ماننے والوں کا مقدر ہے۔ انکار کرنے والوں کے لیے آگ کے لباس اور لوہے کے ہتھوڑوں کا ذکر ہے، اور اس کے برعکس حق تسلیم کرنے والوں کے لیے باغات، نہریں، ریشم کے لباس اور سونے کے کنگن ہیں۔ یہ تمام چیزیں ان اعمال کا عکس ہیں جو انسان اس دنیا میں کرتا ہے۔ برے اعمال اور ظلم کی بات سے مجھے وہ تاریخی اور سماجی اصول یاد آ گیا جس کا تذکرہ سورہ حج میں بڑی صراحت کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی جنگ کی اجازت۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے تک ظلم سہنے کے بعد دفاع کے لیے جنگ کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے پیچھے جو نظریہ بیان کیا گیا ہے وہ آج کی دنیا کے لیے زبردست سبق ہے۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ ظلم کو روکنے کی اجازت کیوں دی گئی، اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اجازت صرف مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو بچانے کے لیے نہیں تھی۔ بالکل، یہ وہ مقام ہے جہاں یہ متون اپنی آفاقیت کے عروج پر نظر آتے ہیں۔ کہا گیا کہ اگر ظلم کو طاقت سے نہ روکا جاتا تو دنیا سے عبادت گاہیں مٹا دی جاتی۔ اور عبادت گاہوں کی فہرست دیکھیں آپ، مساجد کا نام سب سے آخر میں آتا ہے۔ اس سے پہلے خانقاہوں، عیسائیوں کے گرجا گھروں اور یہودیوں کی عبادت گاہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ظلم کو کھلی چھٹی مل جاتی تو یہ تمام جگہیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے مسمار کر دی جاتی۔ یہ بات سن کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔
آج کے دور میں جہاں مذہبی تعصب نے دنیا کو جکڑا ہوا ہے، صدیوں پرانا یہ متن اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی رواداری کا اتنا بڑا چارٹر پیش کر رہا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ حق پر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو ختم کر دیں۔ سچے مذہب کا کام تو ان تمام جگہوں کا تحفظ کرنا ہے جہاں خدا کی یاد قائم ہو۔ اسی کے ساتھ عبادت کے مقاصد کو بھی بڑی خوبصورتی سے واضح کیا گیا ہے، خصوصاً قربانی کا تصور۔ اکثر لوگ قربانی کی ظاہری شکلوں اور رسومات میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، لیکن یہاں اس رسم کی اصل روح کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ یہ واضح کیا گیا کہ اس جانور کا گوشت یا اس کا خون خدا تک نہیں پہنچتا۔ ظاہر ہے کائنات کے خالق کو کسی جانور کے خون یا گوشت کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ جو چیز اس بارگاہ تک پہنچتی ہے وہ انسان کی نیت اور اس کا تقویٰ ہے۔ بات ظاہری نمائش کو رد کر کے انسان کے باطن کی صفائی کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور ان مضامین کے آخر میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی سماجی ذمہ داری کا اعلان کیا گیا ہے۔ انہیں منتخب اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ دنیا پر رعب جمائیں۔ ان کا کام تو ایک عملی نمونہ بننا ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یعنی وسائل کی منصفانہ تقسیم یقینی بنانا، بھلائی کے کاموں کو فروغ دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ ایک بہت بھاری سماجی ذمہ داری ہے۔ آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم نے واقعی بہت سے اہم موضوعات کا احاطہ کیا ہے، کائنات کے آغاز سے لے کر رحم مادر کے حیاتیاتی مراحل تک، انبیاء کی نفسیاتی آزمائشوں سے لے کر قیامت کی ہولناکیوں اور مذہبی رواداری کے اصولوں تک۔ یہ معلومات اپنے اندر ایک ایسی وسعت رکھتی ہیں جو ہر دور کے مسائل کا حل پیش کر سکتی ہیں۔ آج کے اس نشست کو سمیٹتے ہوئے میں تمام سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی تاکہ اس پر مزید غور کیا جا سکے۔ جی ضرور، وہ کیا ہے؟ اگر واقعی کائنات کا وہ نظام جس میں رائی کے دانے کے برابر عمل کا بھی حساب ہونا ہے اتنا ہی باریک بین ہے، اور اگر مختلف عقائد کی عبادت گاہوں کا تحفظ ایک آفاقی اصول کے طور پر بیان کیا گیا ہے، تو کیا آج کے دور میں اختلافات اور تعصبات میں الجھے ہوئے انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سچا انصاف اور رواداری، جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اصل میں ہماری بقا کی سب سے بڑی شرط ہے؟